تو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، آپ غیب جانتے تو اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا یا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگوں نے تو ویڈیو کے شروعات میں دیکھ ہی چکے ہیں، کچھ مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کو علم غیب کا خبر نہیں تھا، نبی کو علم غیب کا علم نہیں تھا۔ ان مولانا سب کو کیا کہا جائے؟ یہ لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استاد جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو ہم اس بات پر صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں، دیش پریشان ہے نسبندی سے اور ہم سب مسلمان پریشان ہیں صلح کلی، وہابی اور دیوبندی سے۔ اب ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں کہ مفتی سلمان اجہری صاحب ان سب باتوں کا کیا جواب پیش کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں دلیل کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے ہم اور آپ محبت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ جی، اس سے یہ بھی ریزلٹ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جتنے اہل ایمان ہیں اور نبی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ منافق کون ہے بیچ میں سے۔ اچھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جب تک سورت نازل نہیں ہوتی نا تو اہل ایمان کو نہیں پتا چلے گا، اور یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا راز اہل ایمان پر کھول نہ دے۔ تو اللہ نے اپنا عقیدہ کیا بتایا کہ کسی کو علم غیب نہیں ہے جب تک کہ میں بتا نہ دوں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ سے منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جہاں پہ کامل الایمان صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ پتا چل جائے کہ کون کون منافق ہے، کیونکہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ جیسا کہ اللہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہتا ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا۔ لہٰذا ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، کیوں ہوا، اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعت دیوبند، جن کے بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ علم غیب کا انکار کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ نکلا، ان کے اس مذعومہ باطل عقیدے کے اوپر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس میں تقریباً 200 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم تھا، سب کا علم تھا۔ اب اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق آپ ڈسکشن میں آ جائیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا کہ انسان اول کون تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ آدم علیہ السلام۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام ہے، وہ سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے رسول تھے۔ اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا؟ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت سے پھر دنیا میں بھیجے گئے، ان کی پیدائش کے معاملات، ان کے دنیا میں آنے کے معاملات، پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی 950 سال، اس کے بعد اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، یہ سب باتیں آپ کو بتائی کس نے؟ کس نے خبر کیا؟ کون بتایا آپ کو؟ سب کا نقطہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بتاتے تو نہ تمہیں آدم علیہ السلام کی خبر تھی، نہ تمہیں نوح علیہ السلام کی خبر تھی،
न तुम्हें इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की खबरें थी, न तुम्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात मालूम थे। कुरान जो कुछ भी बयान हुआ है वो मुस्तफ़ा की जुबान से तो बयान हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुबान से बयान हुआ है। तो मेरे अजीजों, जो हो चुका हुजूर उसका भी इल्म रखते हैं, जो हो चुका मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसका भी इल्म रखते हैं, उसकी खबर रखते हैं। अब बाद में होने वाला ये भी आपको मालूम है, हर मुसलमान का अकीदा है क़यामत आने वाली है या नहीं? अगर इनकार करोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे। क़यामत कैसे आएगी इसका पूरा नक्शा भी मालूम है, कैसे आएगी आपने उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। क़यामत के करीब क्या क्या हालात होंगे, निशानियां क्या क्या हैं, ये सब चीजें बताई गई। याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल निकलेगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा, दाबतुल अर्ज आएगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि सूर फूंका जाएगा। ये इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में अभी सूर है, फरिश्ते हैं, और वो बाजे की शक्ल की एक चीज है, उससे आवाज धीरे धीरे निकलेगी और उसके बाद फैलती जाएगी, निहायत तेज हो जाएगी। उसी आवाज के धमाके से पूरी दुनिया का इख्तिताम होगा। फिर सूरज चांद टकरा दिए जाएंगे, तारे फट जाएंगे, जमीन उड़ा दी जाएगी, पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे। फिर मैदान क़यामत कायम किया जाएगा, क़यामत आएगी। इतना सारा डिटेल ये किसने बताया आपको? ये कौन बताया है? अगर रसूल पाक आने वाली खबरों को नहीं जानते थे तो फिर क़यामत की खबर कभी नहीं देते। इसका मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर रोज़े क़यामत तक जो सूर फूंका जाएगा, कायनात की हर चीज से वाकिफ थे, हर चीज से बाखबर थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कितना था, कितना नहीं था, अब इस पर आते हैं हम। इसलिए कि बाज उलमा, उनसे हमारा भी डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि आप खामखा वहाबी और देवबंदी जमाअत से इख्तिलाफ रखते हैं, हम कभी इनकार नहीं करते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरा पूरा इल्म गैब उनके पास नहीं था। हमारा उन्होंने बाज़ाब्ता हमारे साथ ये डिस्कस किया, पूरा इल्म गैब नहीं था। हम हम हुजूर के थोड़े से इल्म गैब का इनकार नहीं करते, हाँ था रसूल को, लेकिन पूरा नहीं था हर चीज का। कितना था? मैंने कहा इस पर क्या दलील है आपके पास? उन्होंने कहा बाज मकामात पर हुजूर ने कहा है मुझे मालूम नहीं, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं वाकया हो गया, हुजूर को उसकी खबर नहीं रही। इसका मतलब है हुजूर को पूरे इल्म गैब का पूरा इल्म गैब नहीं था, थोड़ा सा तो था, हम इसका इकरार करते हैं। मेरे अजीजों, जवाब सिर्फ इतना ही है कि चलो मियाँ, हम और आप बैठते हैं, हम ये लिखते हैं कि हुजूर का क्या क्या इल्म गैब था, और आप ये लिखो कि हुजूर को किस किस चीज का नहीं था। मुबारक हो तुम्हें, तुम हुजूर के इल्म गैब की नफी पर लिखते जाओ और हम हुजूर के इल्म गैब के इस बात पर लिखते जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किन किन चीजों की खबर थी और तुम किन किन चीजों की नहीं थी, इस पे लिखो। और उसके बाद मातम करो अपनी जिंदगी पर कि अल्लाह ने तुम्हें किस तरह की ये ड्यूटी लगाई कि नबी कौनैन का नक्श निकालने पर पूरी जिंदगी लगा दी। हुजूर पाक के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मर्तबे को कम करने के लिए तुम्हें ड्यूटी लग गई, तुम इस चीज पर तैयार हो गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पहले ये तो मुझे बताएं कि कौन है जो ये इंसाफ करेगा, इतना था इतना नहीं था, कितना था? क्या तुम नबी के जमाने में हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तुमने कुछ पूछा है इस बारे में? चलो, अगर 100 चीजों का इल्म था हुजूर सल्लल्लाहु तआला, या इल्म गैब अगर 100 को कहते हैं तो तुम बताओ हुजूर के पास 70 था कि 75 था कि 80 था कि 82 था? कोई हद है तुम्हारे पास? बताइए। नहीं बता सकेंगे, मेरा चैलेंज है। वो कहते हैं बाज का था। अरे मियाँ, वो बाज की भी तो तहदीद कर दो, कितना? बाज का मतलब क्या है? नहीं, बाज का इल्म गैब था। आज भी वो कहते हैं हुजूर को बाज चीजों का इल्म गैब था। मैं यही कहता हूं वो बाज कितना था ये आप मुतय्यन करके बता दो। चलो 30% था, 40% था,
परसेंटेज नहीं बयान कर सके। जहां उन्होंने उंगली रख दी कि इतना था, तो फिर वो इस्लाम में ज्यादती करने वाले बन जाएंगे और खारिज इस्लाम हो जाएंगे। हुजूर के इल्म को उन्होंने अगर घेर दिया, इतना था। अब हमसे वो पूछते हैं, चलो ठीक है हम नहीं बताते कितना परसेंट था, आप ही बताओ कितना था। हम कहते हैं अल्लाह के बाद अगर कोई इल्म है तो रसूल पाक, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का नापो, उसके बाद पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इल्म है, उसके बाद अल्लाह ने अगर किसी को इल्म अता किया है तो अपने रसूल को अता किया। यह हमारा अकीदा है। अब हमें मालूम नहीं अल्लाह का इल्म कितना है, अब हमको वो असल मालूम नहीं, तो फिर जिसको अता किया उसका क्या हम हिसाब कर सकते। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम, जिनको खदिर कहा गया है, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खदिर का जो वाकया है सूरह कहफ में है, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बाज चीजों की हिकमत दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर से मिलने के लिए गए थे, मालूम होगा आपको वाकया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने जमाने के जलीलुल कद्र पैगंबर है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह, जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ तेरा बंदा है, मुझे उससे मुलाकात करा। अल्लाह ने फरमाया, एक मछली भून करके ले चलो, समंदर के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए, वहां मेरे उस बंदे से तेरी मुलाकात होगी। कुरान पाक में ये मौजूद है सूरह कहफ में। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ लेकर चलते रहे, एक जगह आराम करने के लिए आप रुके, सो गए, मछली वहीं जिंदा हुई, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। गुलाम ने खबर नहीं किया, उठाया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, फिर जब बेदार हुए तो गुलाम भूल गए, आगे चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत हुई तो आपने कहा लाओ वो मछली खा लेते हैं, अब लंबा सफर नहीं होगा। तब गुलाम ने कहा वो मछली वहीं उछल कर चली गई थी जहां आप आराम कर रहे थे। वाकया तवील है। वापस मूसा अलैहिस्सलाम वहां आए तो देखा एक सफेद पोश बुजुर्ग थे, उन्होंने आपका नाम लेकर के आपको सलाम की, मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ नहीं सब्र कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रहूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं जो भी काम करूं उस पर पूछना मत कि ऐसा क्यों किया। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर पाबंदी के साथ चलते रहे। 3 वाकयात कुरान में बयान किए गए। कश्ती पर बैठे और वो कश्ती वाला फ्री में बिठाया दोनों को, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर को। आप हजरत खिजर उसकी कश्ती को फाड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ्री में बिठाया है, उसकी कश्ती को आप फाड़ रहे हैं। उन्होंने जलाल का इजहार किया, कहा मैंने कहा था आप मेरे किसी काम पर ना सवाल करें। आपने कहा आइंदा नहीं किया जाएगा। कश्ती से उतरे, एक मकाम पर गए, एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें खूबसूरत बच्चा था, उसको पकड़ करके उन्होंने मार दिया हजरत खिजर ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा क्या आपको यही बच्चा मिला था, इसको आपने मार दिया? उन्होंने फिर कहा, आपने फिर पूछा। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी एक मौका और, एक गांव पहुंचे, गांव वालों से कहा हमको मेहमान बना लो। गांव वालों ने इनकार कर दिया, हम दोनों को मेहमान नहीं रखेंगे और ना खाना खिलाएंगे। वो वहां से निकले, उस गांव की एक दीवार गिर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खिजर ने कहा चलो दोनों मिलकर के दीवार को सीधी करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो गांव वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, मेहमान भी नहीं बनाया, इनकी दीवार को हम क्यों सही करें, और आपने ऐसा क्यों किया? हजरत खिजर ने कहा अब यहाँ से तुम्हारा और हमारे जुदाई का रास्ता, हादा फिराकु बैनी व बैनक सउनब्बिउका बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। कुरान कहता है अब खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा जिस पर आपको सबर नहीं हुआ उनमें से हर एक की मैं हिकमत बताता हूँ। इसके पीछे छुपा हुआ गैब का इल्म क्या था, ये कौन कह रहा है? सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम। इसके पीछे छुपे हुए राज क्या थे? वो कश्ती जिसमें हम बैठे थे, मैंने इसलिए फाड़ा कि किनारे एक बादशाह जालिम जो अच्छी कश्तियों को देख करके गसब कर लेता था, लूट लेता था, मैंने उस पर एहसान करके थोड़ा सा ऐब लगा दिया ताकि इस मजदूर की कश्ती को बादशाह हड़प ना ले, गसब ना कर ले। ये इसके अंदर छुपा हुआ गैब था, गैब का इल्म था। मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे वाक़ये की खबर उन्होंने दी। वो बच्चे के मुतालिक मुझे अल्लाह की तरफ से ये इल्म था कि वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को भी मारेगा और कातिल, बल्कि वो
کافر بنا ڈالے گا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں۔ تیسرے اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت 2 یتیموں کی تھی، ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے، اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے، میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا۔ یہ 3 غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر۔ اس کے بعد جو بات ہے خضر، سیدنا خضر، ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے، نبی تھے کہ ولی تھے۔ بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے، بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا۔ اب یہی بات چل رہی نا، کتنا دیا تھا، اتنا کی اتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا؟ وہ سمندر کے سفر پر تھے، سمندر کو تو جانتے ہیں آپ، اس کا کنارہ کون دیکھا ہے؟ ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا، معلوم ہی نہیں پڑتا۔ سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے۔ سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے، ہم نے سفر بھی کیا ہے، کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی۔ حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، بیٹھی، اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی۔ حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر، بنی اسرائیل کے نبی، جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں، سمندر میں سے جتنا پی لے۔ میرے عزیزو، اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا۔ اللہ کا علم کتنا ہے۔ اب یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اگر آپ سوال کرتے ہیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا، تو یہ مسئلہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ اے مولا، عطا کرنے والا تو ہے، لینے والا تیرا رسول ہے، تو ہی بتا دے کتنا علم تھا۔ قرآن کے پاک کی آیت آپ 4 پارے میں پڑھیں، 5ویں پارے میں پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو علم غیب کتنا دیا؟ کتنا دیا؟ فرماتا ہے میرا مولا، اے رسول، ہر اس چیز کا علم دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب کیا کیا نہیں جانتے تھے تم طے کرو، پھر میں بتاتا ہوں۔ ہر اس چیز کا علم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تم اگر کہتے ہو رسول یہ نہیں جانتے تھے، تو مولا تو کہہ رہا ہے جو رسول نہیں جانتے تھے میں نے دے دیا ہے۔ تم اگر کہو کہ حضور بچپن کی خبریں نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا اللہ وہ بھی دیا ہے۔ تم اگر کہتے ہو پہلے کی خبر نہیں جانتے تھے، میں کہوں گا اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں جانتے تھے، وہ بھی دیا ہے۔ تم کہتے ہو قیامت کے بارے میں رسول نہیں جانتے تھے، اچھا ہے تم جتنے نہیں جانتے تھے والے ورڈز لاؤ گے، قرآن کی آیت کے نیچے اللہ نے وہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے رسول، جو جو نہیں جانتے تھے سب میں نے دے دیا ہے، جو جو نہیں جانتے تھے۔ تم جو بھی کہو کہ یہ نہیں جانتے تھے، صاف کہو ہاں ٹھیک ہے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے رسول جو نہیں جانتے تھے وہ دے دیا ہے۔ اب تیرا لفڑا کس بات پر ہے؟ تیرا جھگڑا کس بات پر ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے دے دیا۔ اب اس آیت نے پورا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آئیں، ڈسکس ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اے رسول آپ فرما دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ آیت میں صاف ہے، اور میں چرا کر کے نہیں جاؤں گا، صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ جو ان کے اعتراضات ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دے میں غیب نہیں جانتا۔ رسول نے کہا امت سے 2 چیزیں یہ بتاتے ہیں، عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چابیاں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ 2 آیتیں، ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔
بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، بے شک اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعلم ما فی الارحام وما تدری، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ 5ویں چیز ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ مرے گا۔ 21ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرما رہے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ بے شک میرے عزیزو، یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں اور اسے بوجھل کر کے کہا جاتا ہے۔ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو کہتے ہاں صحیح بات ہے، ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا، یہاں باتیں میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ ایک بات میں تقریباً یہاں پر 100 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، مصنفین، شارحین حدیث، سیرت نگار، محدثین، مفسرین قرآن، ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً 100 ائمہ کرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں۔ میرے عزیز، اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں۔ اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں، مالک وہی ہے، لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں؟ یہ مجھے بتا دو۔ کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہی نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب سمجھ میں آئی بات۔ دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے، یہ چرا کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی، اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی میں نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں چابیاں کسی کو نہیں دیتا، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، معراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے، تکلیف تیسرے کو کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے۔ ایک آیت یہ ہے۔ اب دوسری بات، آپ اے رسول فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ایک آیت یہ بھی پڑھ کر کے بتا دیں، دیکھو 7ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول خود فرما رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، عزیزان گرامی وقار، ہر آیت کا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی یہ عقیدہ نہ گڑھ لے کہ جیسے خدا کا علم ہے ویسے رسول کا بھی علم ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا آپ رسول کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں؟ رسول کا علم خدا کے علم کے برابر ہے؟ نہیں۔ اللہ کا علم اس کا اپنا ذاتی علم ہے، اور رسول کا جو علم ہے وہ عطا کیا ہوا۔ خدا کو کسی نے عطا کیا، لیکن رسول کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے جو رسول سے فرمایا اے رسول آپ کہتے میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب ویسا غیب جو اللہ کا ہے وہ میں نہیں جانتا، ہاں وہ سب جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ تیسری آیت جو 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے،
وہ کون کون سی 5 چیزیں میں نے بتا دیا. قیامت کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بارش کب آئے گی, کون کہاں مرے گا, اور کل کیا ہونے والا ہے. یہ 5 چیزیں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا. یہ بہت سارے لوگ اعتراض کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو رسول کو اللہ نے ان چیزوں سے بھی دور رکھا تھا, یہ 5 چیزوں کی خبریں نہیں. جبکہ آپ حدیثیں پڑھیں تو یہ 5 چیزوں کی خبریں حضور نے دی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس کا علم کسی کے پاس نہیں, اور رسول یہاں خبریں دے رہے ہیں. ایک ٹکڑا اس میں سے میں بتا دوں, ایک ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی طرف میں لے جاؤں گا. قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا, کون کہاں مرے گا یہ نہیں جانتا کوئی. وما تدری نفس بأی ارض تموت. لیکن جنگ بدر کا موقع ہے, دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے. رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے چل رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر میدان میں آئے. اپنے صحابہ کو حوصلہ دلانا تھا کہ تم گھبراؤ مت, کل کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. اور رسول کہہ رہا ہے کیا ٹکراؤ ہے کیا رسول میں اور قرآن میں؟ میں اس کو بتاؤں گا میرے عزیزو جواب کے ذریعے سے. کوئی ٹکراؤ نہیں, ٹکراؤ تو ان کے پیٹ میں. یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو, ایک گول لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا. ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا. دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا, کہا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم, اور رسول لکیر کھینچ کر کے بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا. اب جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے, آپ حدیث کے آگے کے الفاظ پڑھیں, انکار کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں, اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری کا درجہ بھی رکھتی ہے بعض مقامات پر. میرے عزیزوں صحابی کہتے ہیں جنگ ہوئی, ختم ہوئی, دوسرے دن ہم فتح کا جشن منا رہے تھے, لیکن میدان میں جب کافروں کی لاشیں گھسیٹنے کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا تھا جس کے نام کا, وہ ایک بال برابر بھی باہر نہیں گرا تھا. وہی ابو جہل کے لیے جو پنجرا بنایا گیا تھا اسی میں مرا ہے. عتبہ اور شیبہ کے لیے جو ڈیڈ لائن کھینچی گئی تھی وہی ان کا ڈیڈ ہوا ہے, آخری وہیں ختم ہوئے ہیں. میرے عزیزو قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. رسول نے ایک دن پہلے جنگ کل کیسے ہونے والی وہ بتا دیا. دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ نہیں معلوم, رسول تو زمین کھینچ کر کے بتا رہے ہیں. 2 چیزیں تو یہاں ہو گئی. ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا. تم رسول کی بات آتے ہو تو یہاں کہتے ہو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نہیں جانتا. تم تو ڈاکٹروں کے بارے میں بھی اتنا علم رکھتے ہو کہ سونوگرافی سے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. آج کے جدید علم میں اس کا تو انکار نہیں ہے. اب یہ قرآن کی آیت جس چیز کو منع کر رہی ہے کوئی نہیں جانتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بارش کا مسئلہ ہے, بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم. بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے, کہا کہ آقا قحط پڑ گیا ہے, بکریاں سوکھ رہی ہیں, جانور مرنے کے قریب ہیں, بارش نہیں ہے, کب آئے گی؟ یہ کس سے پوچھنے آئے صحابی؟ رسول پاک سے. جبکہ قرآن کہہ رہا بارش کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم. معلوم ہونا نہ ہونا الگ بات ہے. رسول پاک نے کہا ابھی نازل کر دیں. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے مولا ہمارے قحط سالی کو دور کر دے, بارش برسا. وہ صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی, اور اتنی ہوئی 8 دن تک ہوتی رہی. دوبارہ وہ آئے وہی صحابی, انہوں نے کہا آقا اب پانی بھر گیا ہے اور گھروں میں آ رہا ہے, آپ اتنا کہہ دیں کہ اب بارش مدینے میں نہیں دور برسے. حضور نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا, اب ہمارے لیے کافی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گیا, یہاں سکھا رہا, آس پاس بارش برستی رہی. تم تو انکار کر رہے ہو کہ رسول کو کب بارش آئے گی یہ نہیں معلوم. حدیث تو بتا رہی ہے رسول جب چاہیں آ جائے, جب چاہیں آ جائے. اب آیت کا کیا مطلب ہے؟
آیت میں جو انکار ہے اور حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، یہاں یہی جواب میں دوں گا، اے میرے عزیز، اللہ نے یہ سچ فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن پوری آیت میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا یہ میں کسی کو دوں گا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزوں کا علم میں کسی کو دیتا بھی نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ان 5 چیزوں سے خبردار کرے۔ جب عام بندوں کو اللہ ان 5 چیزوں سے خبر کر سکتا ہے تو اپنے غیب بتانے والے رسول کو کیا یہ 5 چیزوں کا علم نہیں دیا جائے گا؟ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبریں تھی۔ اب آؤ احادیث کی روشنی میں کون کون سی چیزیں صحابہ نے محسوس کی ہیں۔ جنگ بدر کے قیدی جو تھے، وہ جو قید ہوئے تھے 70 لوگ تھے، ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں غیب کی خبروں میں، مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا ان کو مار ڈالیں، جلا دیں، بہت انہوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ انہوں نے کہا ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک قیدی کو باری باری بلا رہے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ لے آؤ، مال دو اور آزاد ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، تلوار اٹھانے کا یہ جرم ہے، اب آزاد ہو۔ دوسری قومیں تو چھوڑتی نہیں، تلوار اٹھانے والے کو مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا رحم تھا کہ فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑا جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ بعد میں پھر دائرہ اسلام میں آئیں گے، چھوڑا جا رہا تھا۔ انہی قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ عباس وہ بھی قیدیوں میں تھے، چچا ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اے چچا آپ تو ان کے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں چچا جب مکہ سے نکلے تھے اپنی بیوی ام الفضل کو ایک گٹھری آپ نے سکوں کی دی تھی، فلاں جگہ چھپانے کے لیے کہا تھا، وہ گٹھری منگوائیں اور فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ راز تھا میرا اور میری بیوی کا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بتا رہے ہیں چچا آپ گھر سے نکلتے وقت جو پیسوں کی تھیلی اپنی بیوی کو سپرد کر کے آئے تھے اور کہا تھا فلاں جگہ چھپا کے رکھنا، کسی کو بتانا مت، حضور یہ تک بتا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا میں فدیہ تو لاؤں گا لیکن پہلے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لوں گا۔ دائرہ اسلام میں آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میرے عزیزو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول ہمارے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے۔ تو آپ لوگوں نے سنا ناظرین کہ مفتی سلمان اجہری صاحب پیارے انداز میں دلیل کے ساتھ ہم سب کو سمجھانے کا کوشش کر رہے تھے، اور ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے دوستو کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا یا نہیں۔ ذرا سوچئے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام ان سارے چیزوں کا علم رکھتے تھے جو کچھ لوگ اپنی اپنی گھروں سے کھانا کھا کر آتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے تھے کہ تم آج یہ کھانا کھا کر آئے ہو۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے علم سیکھنے کو آتے تو عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے کہتے کہ اے بچوں تمہاری ماں نے گھر میں آج فلاں چیز فلاں جگہ چھپا کر رکھا ہے۔ تو بچے جب اپنے گھر کو آتے تھے تو پریشان ماں کو کرتے تھے کہ آج عیسیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ پہ چھپا رکھی ہے۔ تو بچے کو ماں کہا کرتی تھی کہ اے بچوں عیسیٰ کے پاس مت جانا، عیسیٰ جادوگر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب سے نوازا تھا۔ ہمارے نبی تو سرور عالم نبیوں کے سردار ہے، کیا اللہ نے اپنے پیارے نبی کو علم غیب نہیں دیا ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ اللہ نے اپنے نبی کو یقیناً علم غیب کی خبر دیا ہے۔ کتنے ناعقل ہے یہ لوگ جو اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ
वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम इसी तरह का इल्म भरा बयान आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अब हम फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।